آج جب لاکھوں لوگ ڈنکی لگا کر یورپ کا رخ کرتے ہیں، سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، جیلوں میں سڑتے ہیں، تو کیا وہ جانتے ہیں کہ جن ممالک میں وہ خوشحالی تلاش کر رہے ہیں انہوں نے ہی ان کی دھرتی کو کیسے لوٹا؟ آج آپ 5 صدیوں کی وہ کہانی سنیں گے جو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی، کسی اور سے سننے کو نہیں ملتی، نہ ہی فلموں میں یا کسی سیزن میں دکھائی جاتی ہے۔ ہمارے لوگ نہیں جانتے کہ ان ممالک نے وسائل ہی نہیں، اجداد کے ذہنوں سے آزادی کا تصور تک کھرچ کر نکال دیا اور غلامی انڈیل دی۔ 15ویں سے 20ویں صدی تک یورپی طاقتوں نے دنیا کے 3 بڑے بڑے اعظموں پر قبضہ کیا، ایک منظم معاشی لوٹ مار اور نفسیاتی غلامی کی بنیاد رکھی، جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں۔ جدید دور کی نو آبادیات کا آغاز 1415 میں پرتگال سے ہوا۔ پورچوگیز بحری بیڑوں نے سب سے پہلے افریقہ کے ساحلوں کی تلاش شروع کی۔ 1419 میں انہوں نے مڈیرا جزائر کو آباد کیا۔ 1488 میں بارٹولومیو نامی ایک مہم جو کیپ آف گڈ ہوپ پر پہنچا، جو افریقہ کا جنوبی ترین کونا ہے۔ اس کامیابی کے بعد ایشیا جانے کا راستہ کھل گیا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نامی ایک مہم جو ہندوستان کے ساحل پر پہنچا۔ اس کے بعد یورپیوں نے براہ راست ایشیا سے تجارت شروع کر دی۔ سن 1500 میں برازیل کو قبضے میں لے لیا گیا اور اسے پرتگال کی ملکیت قرار دے دیا گیا۔ 3 سال بعد ہندوستان کے علاقے کوچین میں پہلی بستی بنائی گئی۔ 1510 میں گوا پر قبضہ ہوا جو اگلے 400 سال تک جاری رہا۔ پرتگالی سلطنت کی عمر 1415 سے 1999 تک یعنی 584 برس رہی۔ 1999 میں مکاؤ چین کو واپس کر دیا گیا۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے طویل نو آبادیاتی سلطنت تھی۔ پرتگالی سلطنت میں برازیل، انگولا، موزمبیک، گنی بساؤ، کیپ ورڈے، ساؤ ٹومے، گوا، مکاؤ اور تیمور شامل تھے۔ 1492 میں اسپین کی ملکہ نے کرسٹوفر کولمبس کو ایک بحری مہم پر بھیجا۔ کولمبس نے مغرب کی طرف سفر کیا تاکہ ہندوستان پہنچے، لیکن راستے میں اسے ایک نیا بر اعظم ملا جسے بعد میں امریکہ کا نام دیا گیا۔ کولمبس کو یقین تھا کہ وہ ہندوستان پہنچ گیا ہے، اسی لیے اس نے مقامی لوگوں کو ریڈ انڈینز کہا۔ 1494 میں اسپین اور پرتگال نے ایک ٹریٹی پر دستخط کیے اور دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لکیر کے مشرق میں جو زمین تھی وہ پرتگال کی اور مغرب والی اسپین کی ہو گئی، بغیر اس پرواہ کے کہ وہاں پہلے سے ہی کروڑوں لوگ آباد تھے۔ 1519 میں ہرنان کورٹیز نامی ایک اسپینی فاتح میکسیکو میں اترا۔ ترقی یافتہ طاقتور سلطنت ایزٹیک موجود تھی۔ اس فاتح نے فریب، تشدد اور بیماریوں کی مدد سے اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ 1520 کی دہائی میں ایک اور اسپینی فاتح نے جنوبی امریکہ میں 4000 کلومیٹر طویل پھیلی اینکا سلطنت کو تباہ کر دیا۔ 16ویں صدی کے وسط تک اسپین نے پورے لیٹن امریکہ پر قبضہ کر لیا، سوائے برازیل کے جو پرتگال کے پاس تھا۔ اسپینی سلطنت میں آج کے میکسیکو، پیرو، ارجنٹائن، چلی، کولمبیا، وینزویلا، ایکواڈور، بولیویا اور دیگر ممالک شامل تھے۔ ایشیا میں اس نے فلپائن پر قبضہ کیا جو 300 سال تک جاری رہا۔ اس کی سلطنت کا رقبہ 1,37,00,000 مربع کلومیٹر تھا۔ اسپینی سلطنت کی عمر تقریباً 400 سال رہی۔ 17ویں صدی کے اوائل میں اسپین تھک چکا تھا، اتنے بڑے علاقے کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس دوران یورپ کے شمالی کنارے پر ایک چھوٹا سا ملک ابھرا جس کا نام تھا نیدرلینڈ۔ ڈچ لوگوں نے فوجی فتوحات کے بجائے تجارت پر توجہ دی۔ 1602 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کمپنی تھی جس کے شیئرز فروخت ہوتے تھے۔ اس کمپنی نے مشرقی ایشیا میں تجارت پر اجارہ داری قائم کر لی۔ ڈچ سلطنت میں انڈونیشیا شامل تھا جو 350 سال تک اس کے زیر تسلط رہا۔ اس کے علاوہ سری لنکا کا کچھ حصہ، جنوبی افریقہ میں کیپ کالونی اور کیریبین کے جزائر شامل تھے۔ امریکہ کے شہر نیو ایمسٹرڈم پر بھی قبضہ کیا گیا جو آج نیو یارک کہلاتا ہے۔
اس سلطنت کی عمر تقریباً 350 سال رہی، 1602 سے لے کر 1949 تک۔ فرینچ کالونی کے 2 ادوار تھے، پہلا 1634 سے 1815 تک۔ اس دور میں فرانس نے شمالی امریکہ میں کینیڈا کے بڑے علاقے پر قبضہ کیا، جسے اس وقت نیو فرانس کہا جاتا تھا۔ فرینچوں نے لوزیانا کا وسیع علاقہ بھی لے لیا، جو آج کے امریکہ کا تقریباً 1/3 حصہ ہے۔ کیریبین میں ہیٹی جزیرے پر قبضہ کیا گیا، جو گنے کی کاشت کے لیے مشہور تھا۔ 1815 کے بعد فرانس نے دوسری نو آبادیاتی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 1830 میں فرانس نے الجیریا پر قبضہ کر کے فرانسیسی لوگوں کو آباد کیا اور مقامی عربوں کو بے دخل کر کے ان کی زمینیں ہڑپ کر لیں۔ 1920 میں فرانسیسی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اس کی نو آبادیات کا کل رقبہ 1,15,00,000 مربع کلومیٹر تھا۔ فرانسیسی سلطنت کے اہم علاقوں میں الجیریا، تیونس، مراکش، سینیگال، مالی، نائجر، چاڈ، برکینیا فاسو، موریتینیا، کانگو، گیبون، مڈغاسکر، ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا شامل تھے۔ اس سلطنت کی کل عمر 450 سال سے زیادہ رہی۔ برطانوی سلطنت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ کسی نے بھی اتنا بڑا رقبہ کنٹرول نہیں کیا، نہ سکندر اعظم نے، نہ چنگیز خان اور نہ ہی رومی سلطنت نے۔ 1607 عیسوی میں انگریزوں نے امریکہ میں اپنی پہلی مستقل بستی جیمز ٹاؤن آباد کی۔ 1620 میں پلگرم فادرز نے پلی ماؤتھ میں بستی بنائی۔ برطانیہ نے شمالی امریکہ کے مشرقی ساحل پر 13 کالونیاں قائم کیں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں برطانیہ نے فرانس اور نیدرلینڈز کو شکست دی۔ 1675 میں نیدرلینڈ سے نیو ایمسٹرڈیم لے لیا اور اسے نیو یارک کا نام دیا۔ 1810 تک برطانیہ جنوبی افریقہ پر قبضہ کر چکا تھا۔ 1600 عیسوی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں قدم رکھا۔ شروع میں یہ صرف ایک تجارتی کمپنی تھی، جس نے بعد میں سیاسی طاقت حاصل کی۔ 1747 کی پلاسی کی جنگ میں فتح کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ 1857 میں برطانوی تاج نے براہ راست کنٹرول سنبھال لیا اور برٹش راج قائم ہوا۔ 1920 میں یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اس کی کالونیز کا کل رقبہ 3.5 کروڑ مربع کلومیٹر تھا۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 24% تھا۔ ہر 4 انسانوں میں سے ایک برطانوی حکومت کے زیر تسلط تھا۔ برطانیہ کی تاریخ میں تقریباً 120 نو آبادیاں تھیں۔ پورا برصغیر ہندوستان، کینیڈا جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، آسٹریلیا جو دنیا کا سب سے چھٹا بڑا ملک ہے، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، مصر، سوڈان، نائجیریا، کینیا، یوگنڈا، تنزانیہ، زیمبیا، زمبابوے، ملاوی، برما، ملائیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، فلسطین، عراق، اردن، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، عمان، یمن، فاکلینڈ جزائر، جمیکا اور دوسرے علاقے شامل تھے۔ یہ سلطنت 400 سال تک قائم رہی۔ 1955 سے 1965 کے درمیان زیادہ تر افریقی نو آبادیات آزاد ہو گئیں۔ 1997 میں ہانگ کانگ چین کو واپس ہوا اور برطانوی سلطنت ختم ہو گئی۔ برطانیہ نے ہندوستان سے کل 45,000 ارب ڈالر کے وسائل لوٹے۔ ماہر معاشیات اتسا پٹ نائک نے 2 صدیوں کے ٹیکس اور تجارت کا حساب کر کے یہ فگر نکالے۔ یہ رقم آج کے برطانیہ کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار سے 17 گنا زیادہ ہے۔ انگریزوں نے 2 طریقوں سے لوٹ مار کی۔ پہلا طریقہ 1765 سے 1858 تک استعمال کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں ٹیکس جمع کرتی۔ اسی ٹیکس میں سے 33% رقم سے ہندوستانی سامان خریدتی، یعنی برطانوی تاجر ہندوستانی کسانوں اور تاجروں کے اپنے ہی پیسوں سے ان کا سامان خریدتے۔ دوسرا طریقہ 1858 سے 1938 تک استعمال ہوا۔ برطانیہ نے کونسل بل نامی ایک خاص کاغذی نوٹ بنایا۔ کوئی بھی ملک اگر ہندوستان سے سامان خریدنا چاہتا
تو اسے پہلے لندن جانا پڑتا، وہاں سے سونا اور چاندی خرید کر کے وہ اسے دیتا اور اس کے بدلے میں یہ کونسل بل لاتا اور اس کے بعد ہندوستان آ کر سامان خریدتا۔ جب ہندوستانی تاجر یہ بل کیش کرواتے تو انہیں انہی کے ہی ٹیکس کے وصول کردہ پیسے روپے کی صورت میں ملتے۔ سونا اور چاندی لندن میں جمع ہوتا رہتا۔ برطانیہ نے اس سونے اور چاندی سے پوری دنیا میں جنگیں لڑی اور چین پر حملہ کیا، افریقہ کو فتح کیا اور یورپ میں صنعت کاری کی۔ اسپین نے میکسیکو اور پیرو میں سونے اور چاندی کی کانوں پر مقامی لوگوں سے جبری مزدوری لی، نتیجے میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہوئے مر گئے۔ 16ویں صدی میں یورپ کی معیشت بدل گئی، صنعتی انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ڈچ سلطنت نے انڈونیشیا سے لونگ، جائفل، کالی مرچ جیسے مسالے لوٹے، ربڑ کی کاشتکاری شروع کی۔ انڈونیشیا سے نکلنے والے تیل نے ڈچ معیشت کو مضبوط کیا۔ فرانس نے مغربی افریقہ سے سونا، ہیرے اور دیگر قیمتی معدنیات نکالی۔ انڈو چائنا کے ممالک میں فرینچوں نے بڑی بڑی کارپوریٹ فارمنگ کی، مقامی لوگوں کو غلام بنا دیا۔ بیلجیم نے کانگو میں جو کچھ کیا وہ انسانی تاریخ کی خوفناک مثال تھی۔ بادشاہ لیوپولڈ نے کانگو کو اپنی ذاتی ملکیت میں لے لیا۔ ربڑ اور ہاتھی دانت جمع کرنے کے لیے ایک دہشت کا نظام قائم کیا۔ جو ربڑ نہیں لاتا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، پوری بستیاں جلا دی جاتی۔ 30 سال کی حکومت میں 1 کروڑ لوگ مارے گئے۔ امریکہ میں یورپیوں کی آمد سے پہلے تقریباً 5 کروڑ مقامی لوگ رہتے تھے۔ 100 سال میں ان میں سے 90% سے زیادہ مر گئے۔ آسٹریلیا میں مقامی آبادی 1788 میں 7.5 لاکھ تھی، جو سن 1900 تک صرف 93,000 رہ گئی۔ برطانوی آباد کاروں نے منظم طریقے سے مقامی لوگوں کا قتل عام کیا، ان کے بچوں کو چھین کر یورپی خاندانوں میں بیچ دیا۔ ہندوستان کی 200 سالہ تاریخ میں فی کس آمدنی میں 1% بھی اضافہ نہیں ہوا۔ نو آبادیات سے پہلے ہندوستان کپڑا، فولاد، جہاز سازی اور دستکاری کی ایک بہت بڑی عالمی معیشت تھا۔ جب برطانوی 1947 میں ہندوستان سے چلے گئے تو اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد صرف 12% تھی۔ ایوریج عمر 27 سال تھی۔ اسی راج میں ہندوستان نے کئی خوفناک قحط دیکھے جن میں کروڑوں لوگ مر گئے۔ یہ قدرتی نہیں، برطانوی پالیسیوں کا نتیجہ تھا۔ 1770 کے بنگال کے قحط میں 1 کروڑ لوگ مر گئے۔ 1876 میں 55 لاکھ لوگ مر گئے۔ 1896 میں 50 لاکھ مرے۔ 43 میں 30 لاکھ لوگ مر گئے۔ اس قحط پر ونسٹن چرچل نے کہا کہ اگر اتنا بڑا قحط ہے تو مہاتما گاندھی ابھی تک کیوں نہیں مرا؟ انگریزوں نے ہندوستانی تعلیمی نظام تباہ کر دیا۔ نو آبادیات سے پہلے ہندوستان کے ہر گاؤں میں پاٹھ شالہ ہوتی تھی جہاں بچوں کو مفت تعلیم ملتی۔ مدرسے اور گروکل میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی۔ روایتی اداروں کو بند کر دیا گیا۔ نئے نظام میں صرف انگریزی تعلیم دی جاتی۔ لارڈ میکالے نے 1835 میں کہا کہ ہمیں ایسے ہندوستانی پیدا کرنے ہیں جو رنگ اور خون میں تو مقامی ہوں لیکن ذوق، رائے، اخلاق اور عقل میں انگریز ہوں۔ صحت کی سہولیات صرف برطانوی اور امیر ہندوستانیوں کے لیے تھی۔ انہوں نے مقامی ثقافتوں کو تباہ کیا۔ سینکڑوں مقامی زبانیں معدوم ہو گئیں۔ روایتی علم، موسیقی، رقص، فن سب کچھ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہندوستانی علوم کو چرایا گیا۔ سنسکرت، پالی اور تامل میں قدیم تحریروں کو آکسفورڈ اور کیمبرج بھیجا گیا۔ ہندوستانی فلسفیانہ اور ریاضتی مضامین کا مطالعہ کریڈٹ دیے بغیر کیا گیا۔ سب سے بڑا نقصان نفسیاتی تھا۔ فاتحوں نے مفتوحوں کے ذہنوں میں احساس کمتری بھر دی۔ کہا کہ ہندوستان ایک غریب ملک ہے، تم غلام قوم ہو۔ یہ جملے اتنے رٹائے گئے کہ بہت سو نے اسے ناقابل تبدیل سچائی کے طور پر قبول کر لیا۔ انہیں بار بار یاد دلایا جاتا تھا کہ تم غلام ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ نہ ہندوستانی کبھی غریب تھے اور نہ ہی غلام۔ براؤن صاحب کی ذہنیت پیدا کی گئی، یعنی وہ لوگ جو رنگ میں تو ہندوستانی تھے لیکن ذہن سے انگریز بن گئے تھے۔
یہ لوگ اپنی ثقافت سے شرمندہ ہوتے انگریزی کو برتری کی علامت سمجھتے تھے اور ہر چیز میں مغرب کی نقل کرتے۔ آج بھی یہ نفسیاتی غلامی ہمارے خون میں دوڑتی ہے۔ بھارت ہو یا پاکستان، بنگلہ دیش ہو یا برما، گوری جلد خوبصورتی کا معیار بن گئی ہے۔ انگریزی بولنے والا زیادہ تعلیمی یافتہ اور عقل مند مانا جاتا ہے۔ مغربی لباس کو جدید اور مقامی لباس کو دیہاتی سمجھا جاتا ہے۔ نو آباد کاروں نے مشرق وسطیٰ میں سائکس پیکو معاہدے کے تحت عرب دنیا کو تقسیم کر دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے نقشے پر لکیریں کھینچیں اور ملک بنا دیے۔ آج کے عراق، شام، لبنان، اردن، فلسطین کی سرحدیں مقامی لوگوں کی مرضی سے نہیں بلکہ یورپی سامراجیوں کی سہولت سے بنائی گئیں۔ 1947 کی تقسیم نے کروڑوں لوگوں کو بے گھر کیا، لاکھوں فسادات میں مارے گئے۔ آج بھی انگریزی، فرینچ، پرتگالی، اسپینش کو تعلیمی یافتہ زبانیں سمجھا جاتا ہے۔ جلد گورا کرنے کی مصنوعات کی صنعت اربوں ڈالر کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پون صدی گزرنے کے باوجود ذہنی غلامی کے اثرات کیوں طاقتور ہوتے جا رہے ہیں؟ انہیں طاقتور کون بنا رہا ہے؟ برِ صغیر میں انگریز نے جاتے وقت ایک بڑا ورثہ چھوڑا، انڈین سول سروس اور سول سروس آف پاکستان کی شکل میں۔ انتظامی اور عدالتی ڈھانچہ وہی رہا، فوجی رواج وہی رہا۔ ہم آج بھی انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کے گرد گھومتے ہیں جن میں مقامیوں کو ریلیف کم اور کنٹرول زیادہ کیا جاتا ہے۔ وہی طرز حکمرانی، وہی انگریزی کا غلبہ۔ عام آدمی ان سے صدیوں پہلے بھی انجان اور لا تعلق تھا اور آج بھی ہے۔ آقا بدل گئے، نظام وہی رہا۔ آج بھی اشرافیہ کے لوگ جب عہدوں اور عملی زندگی سے ریٹائر ہوتے ہیں یا تو اونچی دیواروں کے پیچھے قلعہ نما گھروں میں عالی شان زندگی بسر کرتے ہیں یا اپنے آقاؤں کے ممالک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نئے پیدا ہونے والے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ 5 صدیوں سے دائروں کی یہ کہانی ہر بار ایک نئے پرنٹ کے ساتھ سنائی جاتی ہے، صرف کردار اور فنکار بدلتے ہیں۔